اگر ایڈیٹر کا جو ادارہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو جو چیز کاغذ پر بچے گی وہ اخبار نہیں کہلائے گی، وہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ ایڈیٹر کا جو نظام ہے، جو گیٹ کیپر کا نظام ہے، وہ در حقیقت ذمہ دارانہ صحافت کی بنیاد ہے۔ میں نے ایک نوجوان رپورٹر کے طور پر خود اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جو 10 خبریں میں لاؤں اور میں اپنے سٹی ایڈیٹر کو یا نیوز ایڈیٹر کو دوں تو وہ 10 خبریں نہیں چھپیں گی، 10 میں سے ہو سکتا ہے 3 خبریں چھپیں، وہ تینوں خبریں اس لائق نہیں ہوں گی کہ وہ فرنٹ یا بیک پیج پہ چھپیں، ان میں شاید کوئی خبر کالم صفحہ نمبر 3 کی ہوگی، کوئی خبر بیک پیج کی ہوگی، شاید کوئی ایک خبر جو ہے وہ فرنٹ پیج کی ہو، شاید اس میں کوئی خبر ہو جو کہ بائی لائن والی خبر ہو، اور کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ بائی ایور کرسپونڈنٹ کر کے وہ ہم چھاپ دیں۔ یہ ہے ایڈیٹر کا مقام۔ اور جتنے فلٹرز اخبار کے اندر ہوتے ہیں وہ کسی اور میڈیا میں نہیں ہوتے، ٹیلی ویژن میں نہیں ہوتے، سوشل میڈیا میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کہ آپ خبر فائل کرنے والے سے، سب ایڈیٹر سے لے کے سٹی ایڈیٹر سے، نیوز ایڈیٹر سے، فائنل ایڈیٹر تک اتنے فلٹرز ہیں۔ یہ فلٹرز بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ پانی کے فلٹرز غائب کر لیں تو جو پانی آپ کو ملے گا اس کے بعد پھر آپ کی صحت پر جو اثر پڑے گا وہ آپ کو اندازہ ہے۔ تو وہ فلٹریشن کا جو نظام ہے وہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو برا حال ہوا ہے میڈیا کا، اس کی جو بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ افسوس سے میں کہتا ہوں کہ کئی اخباروں میں ایڈیٹر کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے اور جو ادارہ ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جی اخبارات بھی ٹی وی میڈیا کی طرح سے ایک طرح سے کلاؤڈ شاپس بن گئے ہیں، جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے مفادات کا تحفظ تو کرتے ہیں، عوام کے جاننے کا حق جو کہ بنیادی ذمہ داری ہے صحافت کی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ایک نوجوان رپورٹر کے طور پر ایڈیٹر کی عزت کرنا سیکھی ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ میرے دل میں آج بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ میں اپنی اب لمبی جو ہے وہ تمہید کو یہیں پہ ختم کروں گا۔ کچھ چیزیں میرے نوٹس میں آئی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی ریٹ ریویژن کے حوالے سے پچھلی حکومت وہ کوئی اعلان کر کے گئی تھی لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی، تو میرے جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر ہیں عاصم صاحب کھچی صاحب، انہوں نے بتایا کہ جو انکریز کا ریٹ انکریز کا جو کیس ہے وہ فائنانس ڈویژن میں ہے، وزارت خزانہ میں ہے۔ تو میری ایک بہن ہے جن کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر ہے، جن کو میں ادی کہتا ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور میری ایک حجت جو ہوتی ہے نا وہ چلتی ہے۔ تو آئی ول یوز آل مائی گڈ آفیسز اینڈ مائی کلاؤڈ ٹو گیٹ دس ڈن۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سب کے سوالات کے جواب لوں، درخواست کروں، ابھی جو بات کی ہے اتنی خوبصورت بات ہے اس فلٹریشن کی کہ ایڈیٹر آج جس جگہ پہ ہمارے وزیر اطلاع صاحب بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایڈیٹرز ہی وہی فلٹر ہے جو شاید اب باقی میڈیا میں نہیں رہ گیا، اور اخبارات ایک واحد آج بھی صنعت کی حیثیت رکھتا ہے، 75 سال کی تاریخ رکھتا ہے اخبارات، جبکہ الیکٹرانک میڈیا 22 سال کا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ دنوں منسٹر صاحب نے ایک اخبار کی چھپی ہے جہاں پر آج سے 37 برس پہلے میں نے اسکرپٹ رائٹر اور فوک میوزک پروگرام کے ہوسٹ کے طور پر اپنا کام شروع کیا تھا۔ تو مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا آج
کہ وہاں حالات جو ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں. نہ عمارت کے حالات اچھے ہیں، نہ اکوپمنٹ کے حالات اچھے ہیں، نہ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کے حالات اچھے ہیں. تو مجھے وہاں جا کر بہت افسوس ہوا. لیکن افسوس سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، وسائل سے خرید سکتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ وہاں کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. میری تو خواہش یہ ہے، اس ملک کی تمام زبانیں میری زبانیں ہیں اور وہ تمام زبانیں قابل احترام ہیں، چاہے اس کے بولنے والے چند لاکھ ہوں یا کئی کروڑ ہوں. وہ تمام زبانیں جو ہے وہ ہزارہا سال کے انسانی تجربے کا نچوڑ ہے. ان کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے، اور زبانیں مر جاتی ہیں اگر ان کی ترویج کے لیے انتظام نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی خواہش ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پلیٹ پر ہے کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. جو کچھ ممکن ہے وہ ہم ضرور کریں گے. جی، میں خالق معاشرے کے پاس جانے سے پہلے صرف وضاحت کر دوں کہ یہ 25% کوٹا جو ہے ریجنلز کے لیے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اور تمام حکومتوں کے ساتھ یہ ڈیسائیڈڈ رہا. صرف اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو وہ جب ٹرانسپیرنٹ انداز میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو ریجنل کو وہ کوٹا اس کا 25% مل سکتا ہے. تو یہ ذرا سی آپ کی نہیں، جو میرے جو افسر ہیں عاصم صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25% کوٹا مقامی زبانوں کے اخبارات کے لیے نہیں بلکہ علاقائی اخبارات چاہے کسی بھی زبان میں ہوں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ بات بالکل. جی خالق معاشرے صاحب. یہ کرنا ہے کہ آپ بالکل صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے صحافیوں نے معمولیتوں کے خلاف تنظیم چل رہی ہے اور مختلف اخبار میں سختیاں جھیلی ہیں، سوگندیں جھیلی ہیں، اور یہ جمہوری حکومتوں کی لڑائی صحافیوں نے اگلے قدموں میں. بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کا اظہار رائے اس پہ کنگن نہیں لگا سکتے. خالد جمیل کا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ٹویٹس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جو موجودہ حکمرانوں کو یا جو اصل حکمران ہیں ان کو ناگوار گزری ہو، مگر یہ کسی طرح بھی جو ہے تو راست نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے وہ حکومتی جبر استعمال کیا جائے. فرض یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں یہ غلطیاں کرتی رہی. آپ چونکہ ہماری فرموش سے تعلق رکھتے ہیں، عرصہ دراز آپ نے بالکل نیچے سے روزہ کام شروع کیا تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اخبار، اس کی پالیسی، اس کے رپورٹرز کی سوچ شاید بالکل مختلف ہو اس وقت کے اوپر، مگر اس کو وہ رائے رکھنے کا جو حق ہے وہ ضرور ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ اس حکومت اور ہمارے دور کے صحافیوں کے درمیان صرف فاصلے بڑھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی مدت کے لیے پھر آپ کے دوبارہ لوگوں کے درمیان اسی طرح بنا ہوتا ہے. تو ان فاصلوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ بعد میں جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا کوئی احساس روشن. تو بات شروع ہوئی ادارتی نظام کی اہمیت کے بارے میں جو اخباروں میں ہے. اس طرح کی شکایت کسی اخبار کی طرف سے نہیں آئی، نہ ان کے اداریے پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی. خالد جمیل صاحب میرے دوست ہیں اور کئی کم از کم 10-15 سال سے میری ان سے واقفیت ہے. وہ آج ٹی وی میں بھی رہیں، وہ آج کل ایک اور چینل کے ساتھ بھی ہیں. ان کی جو مین سٹریم صحافت ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی. جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ اس میڈیا میں ان کی جو سرگرمی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے جس کے آپ لوگ خود شاکی ہیں اور اکثر اوقات اس پر بات کرتے ہیں. جن قوانین کے تحت ان کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے یہ آپ کے ملک کے قوانین ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں.
वो आपके मुल्क के कवानीन हैं। हो सकता है किसी वक्त उन कवानीन बनने के वक्त मेरी राय कुछ और हो और मैंने उसका बरमला इजहार भी किया हो, लेकिन जब कोई कानून बुक्स पर है और उस कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो जो आपके इदारे हैं वो कोई एक्शन लेते हैं। इस बात का अगर आपके पास कोई सबूत हो कि निगरान हुकूमत के किसी हुक्म के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो मौजूद कवानीन हैं सोशल मीडिया पर उनकी जो पोस्ट हैं उनकी वजह से एक एक्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो छुपी हुई नहीं है, खुफिया नहीं है, FIA उसका नाम है, उन्होंने एक जज से सर्च वारंट और गिरफ्तारी का वारंट हासिल करके उनको गिरफ्तार किया। और ये आधी रात को नहीं हुआ, मेरे ख्याल में रात के 9 बजे के करीब ये कार्रवाई हुई। उसमें लेडी पुलिस भी थी और मर्द हजरात भी थे। उनको इस मुल्क के कानून के तहत 24 घंटे के अंदर एक अदालत के अंदर पेश किया गया। कई दफ़ा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं किसी कानून पर अमल करते हुए भी ज़्यादती कर जाती हैं, एक्सेसेस होती हैं, हमारे मुल्क में भी होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन उसका जो रिड्रेसल है वो फिर उसी अदालती प्रोसेस के ज़रिए मुमकिन है। निगरान हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन को रोके या उसको तेज़ करें। तो हम इस मामले से बिल्कुल अलग हैं। जो अदालत है वो अपना काम करे और आप अपना काम कर रहे हैं। आपने अपनी राय दे दी है, ये आपकी जो राय है वो भी तमाम लोगों के इल्म में है, तो उस पर भी कोई कदर नहीं है। थैंक यू जी। अनवर साइद सर, मैं आपको बताऊं, ये लोगों ने बताया नहीं कि इस वक्त प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ में है और ये क्रूशल प्रिंट मीडिया से ज़्यादा जो प्रिंट के कारकुन हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और मैं उन लोगों से मिलकर आया हूँ। वो दुनिया अखबार के भी हैं, दूसरे अखबार के भी हैं कि के पूरे ब्यूरो जो है वो आपके मालकान ने उठाकर बाहर फेंक दिए हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो अखबार से हमदर्दी मेरी है, एडिटर से भी है, लेकिन जो अखबारी जो कारकुन हैं उनसे ज़्यादा हमदर्दी है मेरी। नहीं, अच्छी बात है कारकुन से हो, लेकिन अभी इदारे जब बहरानों में आएंगे, शामी साहब की बात इसी पर आएगी। अभी जवाब शिकवा जो है वो कह दूं तो बेहतर है। देखें, निगरान हुकूमत किसी ट्रक पर बैठकर नहीं आई, किसी ब्रिगेड ने उसको हुकूमत पे नहीं बिठाया। आपकी आइन के मुताबिक वो आई है। वो आइन की तरमीम जो हमारी पार्लिमान ने मुत्तफ़िका तौर पर की थी आर्टिकल 224 में, जिसके नतीजे में निगरान हुकूमत आई है। तो हम एक आइनी और कानूनी हुकूमत हैं। मैंने किसी तानाशाह की नौकरी नहीं की, न पहले की है, न आइंदा करूँगा। तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर किसी तौर पर भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत है कि मैंने एक आइनी ओहदा क्यों कबूल किया।